بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وفي رواية قال لعائشة رضي الله عنها: عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارک منقول ہے: ان اللہ تعالی رفیق، اللہ جل شانہ انتہائی نرم دل ہیں، نرم طبیعت والے ہیں، نرم اللہ جل شانہ کا خلق، اللہ جل شانہ کے اخلاق انتہائی نرم ہیں۔ یحب الرفق، اور نرمی ہی کو پسند کرتے ہیں۔ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنُفِ، اور نرمی پر اللہ جل شانہ وہ کچھ عطا فرما دیتے ہیں جو سختی پر عطا نہیں فرماتے۔ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ، بلکہ نرمی کے علاوہ کسی بھی چیز پر اللہ وہ کچھ عطا نہیں کرتا جو نرمی پر عطا کرتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا بھی: علیک بالرفق، اے عائشہ اپنے اوپر نرمی کو لازم کر لو۔ وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ، اور خبردار اپنے آپ کو بچاؤ سختی سے، والفحش، اور بے حیائی کے کاموں سے، گناہ کے کاموں سے۔ ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه، کیونکہ نرمی کسی بھی چیز کے اندر آ جاتی ہے تو اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، مزین کر دیتی ہے، حسین بنا دیتی۔ وَلَا يُنزَعْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ، اور جہاں سے نرمی ختم ہو جائے، جس شخص سے نرمی ختم ہو جائے تو وہ اس کو عیبدار کر دیتی ہے اور اس کو معیب اور بدصورت بنا دیتی۔ یہ حدیث مبارک بھی اخلاق اور آداب سے متعلق ہے۔ ان اللہ تعالی رفیق، اللہ جل شانہ کی ذات نرم ہے، نرمی والی ہے، نرم طبیعت والی ہے۔ اسی لیے اللہ کی طرف سے ایسے احکام انسانوں پر لازم نہیں کیے گئے جو ان کی طاقت سے باہر ہوں، جو ان کی استطاعت سے باہر ہوں۔ بہت لمبی چوڑی عبادات بھی اللہ نے مقرر نہیں کی۔ دن بھر میں 5 نمازیں ہیں جن میں بمشکل آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بمشکل زیادہ سے زیادہ صرف ہو جاتا ہو، حالانکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیدا کردہ ہیں۔ اگر اللہ یہ حکم دے دیتا نہیں دن کا بیشتر حصہ، آدھے سے زائد حصہ تم عبادات میں صرف کرو، تو اللہ کے یہ حکم بھی عدل و انصاف ہی پر مبنی ہوتا۔ لیکن اللہ نے ہماری طبیعتوں کو دیکھتے ہوئے، ہماری فطرت کو دیکھتے ہوئے اور ہماری کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے حال پر رحم فرمایا، نمازیں مختصر لازم کی، زکوٰۃ کی مقدار مختصر رکھی۔ 100 روپے میں سے 2.5 روپے ادا کرنے ہیں، 97.5 روپے ہمارے لیے حلال کر دیے۔ اگر ہم 2.5 روپے ادا کر دیں، 2.5% ادا کر دیں، اور پھر سال میں 1 دفعہ لازم کیا، ماہانہ زکوٰۃ کو مقرر نہیں فرمایا گیا، حج پوری زندگی میں 1 دفعہ لازم کیا گیا، تو یہ اللہ جل شانہ کی نرمی ہی ہے۔ اللہ نے ہم پر جو احکام لازم کیے وہ اتنے کیے جو ہمارے استطاعت یا ہماری طاقت کے اندر، ہماری طاقت سے باہر اللہ نے احکام لازم نہیں کی۔ یہ اللہ کا ہمارے بندوں کے حق میں نرمی کا معاملہ کرنا تھا۔
اس لیے فرمایا کہ ان اللہ تعالی رفیق، کہ اللہ کی ذات بڑی نرم ہے، معاف کرنے والی ہے، رحم دل ہے، یحب الرفق، اور اللہ نرمی ہی کو پسند کرتا ہے۔ اپنی عادات، اپنی صفات جو اللہ کی ذاتی صفات ہیں، اللہ کی ذات سے متعلق ہیں، اللہ جل شانہ چاہتا ہے بندوں کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو۔ اس لیے بعض روایتوں کے اندر اگرچہ اس کو کمزور کہا گیا، یہ جملہ بھی ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ تم اللہ والے اخلاق کو اختیار کرو، اللہ والی صفات کو اختیار کرو۔ تو اللہ اپنی ذات میں نرم طبیعت کے ہیں، رحم دل ہیں، نرم ہیں، تو اس لیے بندوں کے اندر بھی وہ اسی بات کو پسند کرتا ہے کہ ہر معاملے کے اندر نرمی کو اختیار کریں، سختی سے گریز کریں۔ گھر کے اندر ہوں، گھر کے افراد ماتحت ہوں تو ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ، دیگر ماتحت افراد ہوں، ملازمین ہوں، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ، معافی کا معاملہ، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور لامحالہ جو چیز اللہ کو پسند ہوگی، جس بندے کے اندر پھر وہ صفت آئے گی، وہ بندہ بھی اللہ کا محبوب اور پسندیدہ ہوگا۔ جس بندے کے اندر یہ صفات ہوں گی وہ بھی اللہ کا محبوب اور پسندیدہ ہوگا۔ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنُفِ، پھر فرمایا کہ اللہ نرمی پر وہ کچھ عطا کر دیتا ہے جو سختی پر ادا نہیں کرتا۔ اجر و ثواب بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ جل شانہ نرمی پر وہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے جو سختی پر اللہ کی طرف سے نہیں ملتی۔ یا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ نرمی پر وہ نتائج دے دیتا ہے، وہ ثمرہ نکال دیتا ہے جو سختی سے حاصل نہیں ہوتا۔ معاملات سلجھ جاتے ہیں، معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں اگر دو آدمیوں کے درمیان کوئی سخت جملوں کا تبادلہ ہو تو دونوں ہی غصے میں مزید بھپر جائیں گے اور وہ غصہ چلتا رہے گا۔ لیکن ایک دوسری طرف سے نرمی والے جملے کہہ دیں کہ بھائی غلطی ہو گئی، معذرت طلب کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، تو دوسرا جو ہے نا وہ بھی اپنی غلطی تسلیم کرنے کو تیار ہو جاتا ہے کہ اچھا بھائی تم بھی مجھے معاف کر دو۔ تو یہ نرمی پر اللہ جل شانہ دوسرے کے دل کو بھی نرم کر دیتا ہے۔ جب خود ہماری طبیعتوں میں نرمی نہیں ہوگی، معافی کا جذبہ نہیں ہوگا، تو پھر دوسرے کی طرف سے بھی نرمی کی ہم امید لگائیں تو یہ محض حماقت ہوگی۔ دوسری کی طرف سے ہم رحم دلی کی امید رکھیں تو یہ بھی جو ہے نا فضول بات ہو۔ اس لیے فرمایا کہ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنُفِ، اللہ نرمی پر وہ کچھ عطا کر دیتا ہے جو سختی پر اللہ عطا نہیں کرتا۔ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَى، اور نہیں کسی اور چیز کے اندر اللہ وہ اتنا عطا کرتا ہے جتنا نرمی پر عطا کرتا۔ اور بعض روایتوں کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ یہ تلقین فرمائی، علیک بالرفق، اے عائشہ اپنے اوپر نرمی کو لازم کرو، اپنے اوپر نرمی کو پابند کرو، وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ، اور اپنے آپ کو جو ہے سختی سے، ظلم سے اور گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه، جہاں جہاں نرمی آ جاتی ہے، جس بندے کے اندر نرمی آ جاتی ہے، اللہ اس بندے کو مزین کر دیتے ہیں، اس کو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبوبیت ڈال دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کو محبوب بنا دیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں سے آدمی اس لیے دوری اختیار کرتے ہیں کہ وہ طبعاً سخت ہوتے ہیں، سخت مزاج ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست، میل ملاپ اس لیے نہیں رکھتے کہ بھائی یہ بندہ سخت مزاج ہے، بڑا غسیل ہے، غصہ کر جاتا ہے۔ لیکن جب بندہ نرم طبیعت کا ہو تو ہر آدمی اس سے مانوس ہو جاتا ہے، اس سے محبت بھی رکھتا ہے، اور اللہ دل میں اس کی محبوبیت کو ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه، کہ جس چیز کے اندر نرمی آ جاتی ہے، جس بندے کے اندر نرمی آ جاتی ہے، اللہ اس کو مزین کر دیتا۔ وَلَا يُنزَعْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ،
اور جس بندے سے اللہ نرمی کو ہٹا دیں اس کو عیبدار کر دیتے ہیں، بدصورت کر دیتے ہیں، بدنما کر دیتے ہیں، یعنی لوگوں کے دلوں میں اس کی محبوبیت نہیں رہتی، لوگ بھی اس سے بھاگنے کو کر رہے ہوتے ہیں، لوگ بھی اس سے دوری اختیار کرتے ہیں، تنفر اختیار کرتے ہیں۔ دیکھیں جو خراب چیز ہوگی ہر آدمی اس کو خود سے دور رکھے گا اور اس کے قریب جانے سے گریز کرے گا۔ وہ کہ نرمی کا طبیعت سے نکل جانا ہی آدمی کو خراب کر دیتی، بدبودار کر دیتی، گلا سڑا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ تو ایسی گلی سڑی چیز، بدبودار چیز، خراب چیز کو تو ہر آدمی اپنے آپ سے دور کرتا ہے، اس کے قریب کوئی نہیں جاتا۔ لہٰذا جس بندے سے اللہ نرمی کو ہٹا دیں تو اس بندے سے بھی ایسے ہی لوگ دور بھاگتے ہیں اور اس سے دوری اور تنفر اور دورت اختیار کرتے ہیں۔ جس طرح کسی خراب سڑی ہوئی بدبودار چیز سے آدمی دوری اختیار کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس سے دور رکھتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی اپنی طبیعتوں کے اندر نرمی پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا رب۔